بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قواعد زبان فارسی کے دروس جاری ہیں۔ ہم فعل کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ پچھلے سبق میں جار مجرور اور فعل سے متعلق کچھ امور پڑھے، اور کوئی بھی فعل ہے تو اس کے لیے اس کا فاعل ضروری ہوتا ہے۔ فاعل کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ عموماً ایک ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ فاعل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فاعل پہلے آ جاتا ہے، فعل بعد میں آتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں زید آمد، زید آیا، تو زید فاعل ہے کیونکہ آنے کا جو فعل ہے وہ زید نے کیا، تو فاعل پہلے آ گیا اور فعل آمد بعد میں آیا۔ ایسے ہی زد امر نے مارا، تو اس میں فعل پہلے آ گیا اور فاعل بعد میں آیا۔ تو اس طرح اس میں تقدیم و تاخیر ہوتی رہتی ہے، کبھی مقدم ہوتا ہے کبھی مؤخر ہوتا ہے۔ یہ تو دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی فاعل اپنے فعل سے فاصلے پر ہوتا ہے۔ اب یہاں تو ہم نے کہا زید آمد، تو آمد فعل ہے تو زید فاعل ہے، دونوں ساتھ ہیں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں۔ زد امر کہا تو زد فعل ہے، امر اس کا فاعل ہے، تو درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں فعل اور فاعل کے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل اپنے فعل سے فاصلہ پر واقع ہوتا ہے۔ اب تو اس اعتبار سے دو قسمیں ہو گئیں، ایک یعنی فاصلہ کے بغیر بلا فاصلہ، اور ایک یعنی اپنے فعل سے ایک خاص فاصلے پر۔ اب جب فاصلہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے درمیان میں کچھ اور الفاظ آتے ہیں، وہ حرف بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور لفظ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں جی زد زید بکر را، ٹھیک ہے جی، یہ ایک مثال ہے۔ اچھا، پہلی جو مثال تھی زید آمد والی، اس میں فاعل جو ہے وہ مقدم ہے، فعل مؤخر ہے اور متصل ہے، دونوں آپس میں ملی ہوئی ہیں، کوئی اس میں فاصلہ نہیں ہے۔ اب ہم نے کہا زد زید بکر را، تو اب اس میں زد فعل پہلے آ گیا، زید اس کا فاعل مؤخر ہو گیا، اور بکر جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا، اور را یہ ربط ہو گیا بکر را۔ اب یہاں فاعل مؤخر ہے لیکن یہاں بھی متصل ہے۔ زید آمد میں فاعل مقدم تھا، متصل ہے، اور زد زید بکر را میں فاعل مؤخر ہے لیکن متصل ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں این دو چیزم بر گناہ انگیختند، یہ پہلا مصرع ہو گیا۔ این دو چیزم بر گناہ اندیختند، ان دو چیزوں نے مجھے گناہ پر برانگیختہ کیا، انگیخت دی، تحریص دی، مجھے موٹیویٹ کیا۔ بخت نا فرجام و عقل نا تمام، اگلا مصرع ہے جی، بخت نا فرجام و عقل نا تمام۔ بخت نا فرجام یعنی کہ برا نصیب، بد نصیبی، اور عقل نا تمام ناقص عقل۔
اچھا اس میں ایک ابھی جو ہم فعل فاعل کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا این دو چیزم، یہ جو آئے ہیں نا ضمیر متصل جو آیا، یہ مفعولی حالت اس کی آ گئی ہے. یعنی چیزم کا مطلب ہے من را، یعنی مرا، یہ وہ آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ عبارت اس طرح بنے گی، ان دو چیز مرا بر گناہ انگیختن. تو مرا کی جگہ صرف میم آیا ہوا ہے. تو شعر میں عموماً اس طرح ضمائر کو سمجھنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن بندہ غور کرے تو آسانی ہو جاتی ہے. ان دو چیزوں نے مجھے گناہ پر تحریص دی، مجھے برانگیختہ کیا، انگیخت دی. اچھا اب یہ جو دو چیزیں ہیں یہ پہلے مصرع میں موجود نہیں ہیں، اور یہی تو انگیخت دینے والی ہیں، تو فاعل پھر یہ ہوئیں. شعر کا ترجمہ کیا ہے؟ ان دو چیزوں نے مجھے گناہ کرنے کی تحریص دی یا کرنے پر برانگیختہ کیا یا انگیخت دی. یعنی ایک بدنصیبی نے اور دوسرے ناقص عقل نے. اچھا اب یہ ہے کہ اگر فاعل فعل کے بعد متصل واقع ہو، جیسے کہ مثالیں ہم نے پڑھی، تو پھر تو ضمیر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہاں پھر ضمیر کی صورت بن جائے گی. اب کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ فاعل فعل کے بعد متصل واقع ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آمد زید. تو اب یہاں فاعل فعل کے بعد بالکل متصل موجود ہے. آمد زید جب ہم نے کہا آیا زید، تو یہاں تو کوئی ضمیر کی ضرورت نہیں. یہ انشاءاللہ اس طرح کی جو تفصیل ہے نا وہ خود بخود آگے پھر سمجھ آتی رہے گی. نثر میں تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، زیادہ مشکل ہوتی شعر میں ہی ہے. تو نثر میں تو چونکہ رواں عبارت ہے. اچھا اب جو ہم نے کہا کہ زید بکر را، تو بکر جو ہے یہ مفعول بہ ہے، کہ جو زدن کا جو تھا نا، زد کا جو زد فعل ہے اس کا جو اثر ہے وہ کس پر ہوا جی؟ اچھا اس میں جو فاعل ہوتا ہے نا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات بعض جو ہے اس میں فاعل کو بھی فاعل بول دیتے ہیں، تو ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا. فاعل تو وہ ہے جس سے کوئی فعل سرزد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی آپ یوں لکھ لیں، فاعل کی تعریف لکھ لیں کہ فاعل وہ ہوتا ہے جس سے کوئی فعل صادر ہو، یا یہ دوسرے بھی ساتھ لکھ لیں، یا اس کی ذات سے کوئی فعل قائم ہو. آگے مزید بھی لکھ لیں، یعنی فعل کے صدور و قیام کی نسبت اس کی طرف کی جائے. ظاہر ہے صدور یا قیام ہی بولیں گے نا، تو دونوں اکٹھا لکھ دیا ہے. یعنی فعل کے صدور و قیام کی نسبت اس کی طرف کی جائے. اب سب کہہ رہے ہیں کہ یہ فعل اس کی ذات سے قائم ہے یا اس سے صادر ہوا ہے. اسے اسناد فعل کہتے ہیں نا، اسناد فعل یعنی فعل کی نسبت. تو اسناد فعل جس کی طرف کی جائے گی وہ فاعل ہوگا. تو یہ اس کی تعریف ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن جب ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو فاعل تو یہ ہوتا ہے، کہیں بھی آ سکتا ہے. لیکن اسم فاعل وہی ہوگا جس کا ہم نے پڑھنے کا باقاعدہ طریقہ پڑھا ہے، اور اس کے بنانے کا طریقہ بھی ہم نے پڑھا ہے. وہ اسم فاعل ہے. اسم فاعل اور صرف فاعل میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسم فاعل کی جگہ آپ فاعل نہیں بول سکتے.
اب آپ سے کوئی پوچھتا ہے جی کہ یہ کنندہ کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی فاعل ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. آپ کہیں گے یہ اسم فاعل ہے. اسم فاعل کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ دراصل یہ فاعل کا نام ہے. ہاں جی. اچھا، اب ہم اس مثال کی طرف آتے ہیں جی کہ زد زید امر را یا بکر را. تو اب اس میں جو فعل واقع ہوئی ہے وہ زید پر امر پر یا بکر پر واقع ہوئی. پہلی مثال تو ہم نے یہ لکھی نا، زد زید بکر را. تو بکر پر جو ہے وہ فعل واقع ہوا ہے. تو جس پر فعل کا اثر ہو اسے کہتے ہیں جی، یا جس پر اسے کہتے ہیں مفعول بہی. مفعول بہی. اب عربی سٹائل ہو تو مفعول بہی پورا کہیں گے، لیکن عربی گرامر کے سائرائے لک و دک میں تو ابھی ہم داخل ہی نہیں ہوئی. دا ید دے نٹھے تے اساں حال وینے ہیں ڈٹھے. ظاہر ہے جی جو قواعد ہیں یہ خشک ہوتے ہیں، اور خشک اسی کے لیے ہوتے ہیں کہ جو جس سے زبردستی کہا جا رہا ہو کہ پڑھو. اگر طلب ہو اور ذوق و شوق ہو تو پھر تو مفعول جو ہے نا جی وہ کبھی مفعول بھی تو عام صورت میں اسے کہتے ہیں، کبھی اس کا نام جو ہے وہ مفعول مطلق ہوتا ہے، کبھی مفعول فی ہوتا ہے، اور کبھی مفعول لہو ہوتا ہے. اور بھی کئی اقسام ہیں، لیکن فارسی میں یہ 4 قسمیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. تو اب ہم مفعول کا بیان اس طرح منتقل ہوتے ہیں فاعل کے بعد. اور مفعول کی 4 قسمیں ہیں، جن میں پہلی تو یہی معروف قسم ہو گئی. نمبر 1 مفعول بھی، نمبر 2 مفعول مطلق، مطلق جو ہے لام کے اوپر زبر. نمبر 3 مفعول فی، اور نمبر 4 مفعول لہو. اب مفعول بھی کی تعریف تو نیچے توضیحات لکھ کے تو نمبر 1 لکھے مفعول بھی. اب اس کی تو کافی واضح ہے، ہم نے کئی مثالیں پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس پر فاعل کے یا یہ یوں کر لیں، جس پر فاعل کا فعل جہاں کہیں بھی سانس نکالی جاتی ہے تو وہاں کوما ہوتا ہے. جس پر فاعل کا فعل، اب یہاں کوما آ جائے گا، واقع ہو. جیسے مثال وہی اوپر والی، زد زید بکر را. اور مثال نمبر 2 زید طعام خورد. تو دونوں مثالوں میں زید جو ہے وہ فاعل، اور پہلی مثال میں بکر مفعول بھی ہی ہے، کیونکہ جو یہ زدن جو ہے نا مارنا، اس کا اثر اس پر ہوا ہے. اور دوسری میں طعام مفعول بھی ہی ہے، کیونکہ کھانے کا جو فعل ہے وہ طعام پر واقع ہوا ہے. را جو ہے یہ مفعول بھی کی علامت ہے. تو اب پہلی میں تو ہم نے کہا کہ زد زید بکر را، ٹھیک ہو گئے جی. اور دوسری جو مثال ہے زید طعام خورد، اس میں ہم نے را نہیں کہا، لیکن یہ جو علامت مفعول ہے یہ اکثر ظاہر نہیں ہوتی. جیسے کہ ایک مثال ابھی ہم نے پڑھ لی، زید طعام خورد. یعنی اگر اس کو حقیقت میں آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہے جی زید خورد طعام راہ، ٹھیک ہے جی، اس میں پوشیدہ ہے. اب فعل کی تو ہم بات کر چکے ہیں نا، کبھی فاعل سے مقدم ہے، کبھی فاعل سے مؤخر ہے، یا فاعل فعل سے مقدم ہے یا مؤخر ہے. تو جیسے بھی مقتضا ہوتا ہے، یعنی جیسے بھی تقاضا ہوتا ہے جملے کا، تو مقتضائے جملہ کے مطابق
فعل فاعل مقدم مؤخر ہوتے رہتے ہیں، اور ترکیب نحوی کی وجہ سے پھر تمیز ہوتی رہتی ہے کہ یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے، یہ مقدم ہے، یہ مؤخر ہے، اور یہ فعل ہے، اور یہ فاعل ہے، اور یہ مفعول بہ ہے۔ اب مفعول بہ، مثال کے طور پر پہلی مثال میں ہم نے کہا کہ زد زید بکر را، تو اس میں مفعول بہ انسان ہے، بکر، ٹھیک ہے جی۔ اور جب ہم نے کہا زید طعام خور، تو اس میں مفعول بہ ایک کھانے کی چیز ہے، ایک عام چیز ہے۔ اب جہاں مفعول بہ انسان ہوتا ہے وہاں اکثر را آتا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا زد زید بکر را۔ یہ نوٹ لکھ لیا جی۔ اب جہاں واقعی منادا ہو مثال کے طور پر، یا مندوب ہو، مندوب وہی ندبہ، یا حسرت، یا حسرت نہیں، وہ تو عربی سٹائل ہو جائے گا، حسرتا، واہ حسرتا، ٹھیک ہے جی، یا واہ مصیبتا، کبھی حسرتا، اس میں ہا بھی آ گئی، یہ ہو گیا مندوب۔ اور منادا کیا ہے؟ کریمہ، رحیمہ، ستارہ، غفارہ، الہا، قادرہ، منعمہ۔ اچھا، یہ سارے جو ہے وہ منادا ہو گئے۔ اور تحذیر کا ہم نے نہیں پڑھا، تحذیر بمعنی ڈرانا ہے نا، حذر جیسے کہتے ہیں تحذیر، زال کے ساتھ اور حلوے والی آ، تحذیر، ڈرانا۔ تو اس میں بھی مثال کے طور پر ابھی تحذیر میں یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ ڈرا رہے ہیں تو اس کو ڈبل، مثال کے طور پر آگے سے اژدہا آ رہا ہے تو آپ ڈبل ہو سکتے ہیں، اژدہا اژدہا، تو اژدہا اژدہا فوراً بول کے آپ اس کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ آگے مت جاؤ، آگے دیکھو سانپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں پورا جملہ نہیں کہتے بلکہ وہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ اب پنجابی میں اگر کوئی وہ یہ کاٹنے والا کتا آ رہا ہے، کتا کتا بس اتنا کہہ دیتے ہیں نا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو آگے دیکھو کتا آ رہا ہے، تمہیں بھی کاٹ ڈالے گا، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی حفاظت کرو، یہ سارے جملے اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں، تو اسے تحذیر کہتے ہیں۔ تو اب منادا ہو، عام ندا دی جا رہی ہے، مندوب ہے، یہ ندبہ ہے، یعنی کہ خاص انداز میں، وہ غم کی کیفیت میں، اور تعزیر میں جو ندا دی جا رہی ہے وہ ڈرانے کے لیے۔ تو ان صورتوں میں جو فعل ہے نا، فعل وہ معذوف رہتا ہے، اور مفعول بھی ظاہر ہے وہ تو موجود رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں اے زید، اے زن، اے مرد، دریغہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دریغہ تحذیر کے لیے عموماً، دریغہ زید، دریغہ یعنی کہ تو حرف ندا اور ندبہ، یعنی اے کہہ لیں اور الف آخر میں آ جاتا ہے اور دریغہ آ رہا ہے، تو اس میں فعل موجود نہیں ہے، تو اس میں فعل پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ کہہ رہا ہے حسرتا، حسرتا یا حسرتا، تو اس سے پہلے گویا وہ کہہ رہا ہے می گریم، ٹھیک ہے جی، کہ میں گویا رو رہا ہوں۔ یا وہ کہتا ہے اے زید، اے مرد، تو اس میں گویا وہ کہہ رہا ہے می خانم، میں بلا رہا ہوں، ٹھیک ہوگا جی۔ تو اس طرح یہ اس میں یعنی پوشیدہ ہوتا ہے، معذوف ہوتا ہے۔ وجہ اس کی میں نے پہلے بتا دی ہے کہ یہاں تک تقاضا ہے علم بلاغت کا۔ علم بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بہت ہی مختصر جو ہے وہ الفاظ ہوں، ندا میں بھی اور ندبہ میں خود اور تعزیر میں، اور بہت وقت بھی کم ہے
ٹھیک ہو گیا جی. تو گویا یہ مفعول بھی یہاں سامنے آ رہے ہیں، لیکن فعل جو ہے اب جو ہے یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں جو منادہ ہے یا جو مندوب ہے تو یہ گویا مفعول بھی ہیں اور فعل چھپا ہوا ہے. تو یہ بھی مفعول بھی کی شکل آ گئی جب آپ منادہ کو دوسرے لفظوں میں آپ مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایسی ہی جو مندوب ہے یا جو محذر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تعزیر کے لیے جو دریغہ استعمال ہوا ہے، یعنی لغت میں تو تعزیر کا معنی ہے نا ڈرانا. ٹھیک ہے جی. تو مخاطب کو یہاں ہوشیار کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے کہ آگے سے کتا آ رہا ہے وہ تمہیں کاٹے گا، یا سانپ آ رہا ہے یا چور آ رہا ہے تو اس کو دزد دزد کہیں گے، ڈبل کریں گے نا، یہ ڈبل آتا ہے عموماً، دزد دزد یعنی چور چور. ٹھیک ہو گیا جی. یا سانپ آ گیا تو کیسے کہیں گے؟ مار مار، یا اژدہا اژدہا، مار مار. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ہم اردو میں چور چور کہہ دیتے ہیں یا سانپ سانپ کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں ویسے چل جاتا ہے. اس میں فعل چھپا ہوا ہے اور مفعول بھی کس کو کہیں گے ان میں؟ جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس پر فعل کا اثر ہو اور وہ فعل اور فاعل کے بعد موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ بات ہوئی تو پھر آگے ایک دوسری بات ہم نے کی کہ بعض اوقات مفعول بھی ہوتا ہے لیکن فعل نہیں ہوتا، تو یہ اس ضمن میں بات چل رہی ہے. تو پھر یہ جو ندا کی تو جو آپ کا منادہ ہے، ندبہ کیا تو جو آپ کا مندوب ہے، تعزیر کیا تو جو آپ کا محذر ہے یا جو بھی جس کو آپ کا وہ مخاطب ہے، یہ سارے مفعول بھی بن گئے دوسرے لفظوں میں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ اس لیے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، منادہ کا اور مندوب کا اور یہ تعزیر کا، کہ یہ بھی مفعول بھی کی صورتیں ہیں. سوال یہاں پیدا ہوتا تھا کہ جب مفعول بھی ہیں تو فعل کہاں ہے، کیونکہ مفعول بھی تو فعل کا ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں فعل معذوف ہو جاتا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں معذوف ہوتا ہے، تو اس کا جواب ہم بلاغت دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے سچویشن کا مقتضائے حال جو ہے، حال کا جو ہے تقاضا ہے، اس کا مقتضا ہے. مقتضائے حال یہ ہے کہ یہاں عبارت مختصر کی جائے، تو عبارت مختصر کرنے کی وجہ سے فعل معذوف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور ہم نے اضافی بات کی کہ تعزیر میں جب ہم ڈرا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو مفعول بھی بن رہا ہوتا ہے اس کو ڈبل بھی کر دیتے ہیں، جیسے مار مار. ٹھیک ہے جی. سانپ سانپ کی جگہ، دز دز چور چور کی جگہ، یا ہم دریغہ کا لفظ شروع میں لگا لیتے ہیں، دریغہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیال کرو، دیکھو یہ دریغہ اس معنی میں آ جاتا ہے یہاں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ مفعول بھی کی ضمن میں اس کا ذکر اس لیے آیا کہ یہ بھی مفعول بھی کی صورتیں ہیں، منادہ ہو، مندوب ہو یا تعزیر ہو. اب فاعل بھی اس کا معذوف ہو جاتا ہے، تو وہ تو فاعل تو وہ خود ہی ہے نا جو کر رہا ہے، ندا کر رہا ہے. حذف کی وجہ بلاغت. ٹھیک ہو گیا جی. اور بلاغت کا کیا مطلب ہے؟ بلاغت کا یہی مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں ہو بہو وہ سننے والے تک پہنچ جائے اور اسی وقت میں پہنچے جس وقت میں آپ چاہتے ہیں. تو اس لیے پھر یہاں اختصار آتا ہے. دوسرے لفظوں میں جہاں کہیں کوئی حذف ہوتا ہے تو وہاں اختصار ہوتا ہے، اور اختصار بلاغت ہے، ڈیمانڈ آف سچویشن ہے، مقتضائے حال، ڈیمانڈ آف سچویشن. اچھا جی. آگے دوسرے نمبر پر ہے مفعول مطلق. اب مفعول بھی کو تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ جس پر فعل کا اثر واقع ہو
اور اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے اور غیر انسان بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری مفعول بھی کی شکل ہم نے یہ بھی پڑھ لی کہ وہ کبھی منادہ، کبھی مندوب اور کبھی تعزیر وغیرہ وہ ہو سکتا ہے. لیکن جو مصدر یا حاصل مصدر یا حاصل مصدر سے کوئی ملتا جلتا، یعنی اس مصدر کا یا حاصل مصدر کا مرادف ہو یعنی مترادف ہو، تو وہ فعل کے ساتھ بطور مفعول واقع ہو تو اس کا نام مفعول مطلق ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی کہ میں علماء کی طرح بیٹھا، تو میں فارسی میں کیسے کہوں گا؟ نشستم نشست علماء. نشستم نشست علماء. اب یہ جو ہے نشستم تو ہو گیا جی فعل فاعل، میں بیٹھا. نشست جو ہے یہ حاصل مصدر ہو گیا، تو ترجمہ اس کا کیا ہو گیا؟ یعنی میں بیٹھا علماء کا بیٹھنا. نشست علماء، نشست علماء ہو گیا علماء کا بیٹھنا. ظاہر ہے اس کا مصدری معنی کریں گے نا. تو نشستم میں بیٹھا علماء کا بیٹھنا، یعنی میں جب بیٹھا تو میری وضع اور میری بیٹھنے کا جو انداز تھا، ٹھیک ہے جی، وہ عالموں کی طرح تھا، علماء کی طرح تھا. جیسے وہ مؤدب طریقے سے بیٹھتے ہیں تو یہاں جو نشست آیا ہے یہ کیا ہے جی؟ حاصل مصدر. اب یہ جو حاصل مصدر ہے نا، نشست علماء میں نشست، یہ مل کے بن گیا ہے مفعول مطلق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفعول مطلق کی ضرورت کیوں آئی یا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ تو مفعول مطلق کے کئی فوائد ہیں، لیکن سب سے پہلا فائدہ جو ہے وہ ہے تاکید کا، کہ مفعول مطلق تاکید کا فائدہ دیتا ہے. کبھی مفعول مطلق سے نو بیان کی جاتی ہے، وہ نو کا فائدہ دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پر ہے جی وضع فاعل، یعنی فاعل کی نو اور فاعل کی وضع. تو فاعل کی وضع کا یہ بتاتا ہے. اب جب ہم نے کہا نشستم نشست علماء، تو نشستم میں فاعل کون تھا جی؟ من. تو من فاعل کی جو وضع ہے وہ اس مفعول مطلق نے بتائی کہ یہ فاعل جس نے بیٹھنے کا فعل کیا ہے یہ علماء کی طرح بیٹھا ہے. اگر مفعول مطلق نہ ہوتا تو جملہ اتنا ہوتا نشستم میں بیٹھا. اب کوئی پتہ نہیں، میں جانور ہانکنے والے، بکریاں چرانے والے ان کی طرح بیٹھا، جاہلوں کی طرح بیٹھا، کھلاڑیوں کی طرح بیٹھا، اور یا بدمعاشوں اور چوروں کی طرح بیٹھا، یا علماء اور حفاظ اور قراء کی طرح بیٹھا. کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن مفعول مطلق جب آیا تو اس نے فاعل کی وضع کا اظہار کر دیا کہ نشستم نشست علماء، میں تو علماء کی طرح بیٹھا. کبھی اس میں یعنی کہ شمار گنتی کرنے کے لیے بھی بتانے کے لیے، کبھی یعنی شمار اور گنتی بتانے کے لیے، تعداد بتانے کے لیے بھی مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے. جیسے اسی کو تھوڑا سا ہم چینج کریں گے، جیسے نشستم نشستے. اب نشستے میں یائے نکرہ ہے نا، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ ایک نشست یا کوئی نشست. تو آپ چونکہ شمار اور گنتی کے واسطے ہے تو اس کا ترجمہ کریں گے ایک نشست. اب جب آپ نے کہا نشستم نشستے، میں بیٹھا ایک نشست،
تو ظاہر ہے یہاں نشست بمانا نشست نہیں ہے نا، یعنی میں بیٹھا، میرا ایک بیٹھنا، تو حاصل مصدر ہو گیا. تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی میں جو بیٹھا ہوں یا جو میری نشست ہوئی ہے وہ ایک ہی ہوئی ہے. اب کوئی کہتا ہے جی کہ مختلف سوالی آئے ہوئی ہیں، تو دارالفتاء میں مفتی صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے، یا کہتے ہیں ایک نشست ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ آئیں گے، یا ایک ہی نشست تھی، یا جیسے یہ کچہری میں عدالت میں وہ مختلف وقفوں سے بیٹھتے ہیں، تو پہلی نشست، دوسری نشست، پھر وہ کھانے کا وقفہ نماز کے بعد، اس طرح. تو جب ہم نے کہا نشستم نشستے، تو یہ گنتی بتانے کے لیے کہ میں بیٹھا ایک نشست، تو یہ بھی گویا مصدری معنی ہے نا. نشستے سے مراد نشستن ہے نہیں، یعنی یک نشستن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے. یہ بھی مفعول مطلق ہی ہوگا. جی مفعول مطلق. تو گویا تاکید کا فائدہ دیتا ہے، نو کا فائدہ دیتا ہے. نو بتاتا ہے کہ یعنی کائنڈ آپ سمجھ لیں، قسم. اور وضع یعنی کہ جو سٹائل ہے، وضع کا کے نیچے سٹائل لکھ لیں، سٹائل بتاتا ہے، تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تیسرے نمبر پر ہے جی مفعول فی. ابھی میں چونک اٹھا تھا کہ ہماری گفتگو، ہمارا یہ لیکچر ریکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں، تو الحمدللہ ہو رہا ہے. ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ فار ایور جو ہے نا، پھر یہ کہ ہاں. اکثر کے وہ استعمال ہوگا. اب فعل جو ہے نا جی، وہ جس شے میں واقع ہو، ٹھیک ہے جی، اس کا نام مفعول فی ہے. اب کسی جگہ میں واقع ہوا تو یہ الگ بات ہوگی، اور جس وقت میں واقع ہوا یہ ایک الگ بات ہوگی. تو اس اعتبار سے مفعول فی کی دو قسمیں ہو گئی. ایک مفعول فی مکانی اور ایک مفعول فی زمانی. یہ گویا یہ ظرف ہی ہو گیا. مفعول بھی دوسرے لفظوں میں ظرف ہی ہے، ظرف مکانی، ظرف زمانی. اب جب مفعول فی استعمال ہوتا ہے تو اس کے اول میں اکثر در یا بر، یہ دونوں کو بڑے بریکٹ میں، جب بھی کوئی اس طرح کا حرف آ جائے، اصطلاح آ جائے، تو اسے بڑے بریکٹ میں لکھ لیا کرے تاکہ اور واضح ہو جائے. اکثر مفعول فی کے اول میں در یا بر آتا ہے، یا بائے موحدہ. در، بر، اور تیسرے نمبر پر میں نے کہا ہے بائے موحدہ. بائے موحدہ سے مراد کیا ہے جی؟ یعنی وہ پے نہیں ہے، وہ تو پھر بائے مثلثہ ہے نا. بائے موحدہ سے مراد بے. تو اس بائے موحدہ کا معنی بھی در یا باری ہوتا ہے، کیونکہ یا تو بتانا ہے فعل کے مکان کا، یا بتانا ہے جی فعل کے زمان کا. مثلا دی شب، اچھا دی شب کو جوڑ کے لکھے بہتر ہے. دی شب برتخت خفتم، کل میں تخت پر یا چارپائی پر سویا. اب ایک اور مثال لکھیں، و وقت مغرب
ببازار رفتم، ببازار میں بھی صرف بے کو اس بے کے ساتھ جوڑ دے، بس ہے کی ضرورت نہیں. وہ وقت مغرب ببازار رفتم. اب ان دونوں مثالوں پہ آپ غور کریں. دی شب بر تخت خفتم، بر آ گیا، اور وہ وقت مغرب ببازار رفتم، تو اس میں با آ گیا، تو یہ دونوں حرف آ گئے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مفعول فی در بر با ان سب سے خالی ہوتا ہے. وہ میں نے پہلے کہہ دیا نا کہ مفعول فی کا دوسرا نام کیا ہے؟ ظرف زمانی یا ظرف مکانی. کیونکہ مفعول فی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفعول فی، یعنی کہ وقت اور جگہ. مثلا ایک بندہ سوال کرتا ہے شب کجا بودی، رات تم کہاں تھے؟ تو اس میں نہ بر آیا ہے، نہ در آیا ہے، نہ با استعمال ہوئی. لیکن ظاہر ہے شب سے پتہ چل گیا کہ یہ مفعول فی ہے، شب کجا بودی. اور اس میں ظرف زمان، ظرف مکان کا، وہ مکان کا پوچھا جا رہا ہے، جگہ کا پوچھا. یعنی شب کجا بودی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چند کتھا گزاری ہے رات وے. اچھا، اب چونکہ در اور بر حرف جار بھی ہیں نا، تو کچھ لوگ جار مجرور کر کے تو اس طرح بھی اس کی ترکیب کرتے ہیں، اور متعلق فعل کے کرتے ہیں یا شبہ فعل. ظاہر ہے وہاں فعل یا شبہ فعل کے متعلق کرنا پڑتا ہے تو پھر جملہ بنتا ہے. اور اس طرح جب اس طرح کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مفعول فی نہ ہوا. یہ تو یہاں تو بس یہ جار مجرور ہے اور فعل ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مفعول فی وہی ہوگا کہ بس کوئی، یعنی ان کے نزدیک مفعول فی یہ ہے شب کجا بودی. وہ در بار والے کو نہیں مانتے. لیکن ہاں دونوں باتیں ہیں. یعنی علماء کا اس میں یہی اختلاف ہے. ایک علماء کا گروہ تو اس کہہ رہا ہے نا کہ وہ در بار آتا ہے اس میں، اور با بھی آتی ہے، در بھی، اور با کا بانا تو در بار ہی ہوتا ہے نا، تو در بار آتا ہے. تو در بر کا مطلب سینہ میں بھی ہے، در بر سینہ میں، بغل میں. تو دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جب در بر آ گیا تو یہ حروف جارہ ہیں، تو یہاں تو پھر جہاں حروف جار ہو تو وہاں جار مجرور، اور جار کا مطلب ہی ہے کھینچنے والا، تو پھر وہ تو کھینچے گا اس کو فعل کی طرف یا شبہ فعل کی طرف. ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ عام جملہ فعلیہ بن جائے گا اس طرح. یعنی کہ اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، مطلب کوئی اگر ان کے شروع میں حرف نہ ہو تو وہ پھر مفعول فی آئے گا. لیکن یہ ایک اختلاف آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ حروف جارہ کی طرف جو چلے گئے ہیں تو وہ پھر اس کو نہیں مان رہے. لیکن عام وہی ہے کہ در اور بر اس میں آ جاتا ہے. تیسرے نمبر پر لکھے جی مفعول لہو. اب آپ نے ایک فعل کیا تو کسی نے پوچھا کہ یہ فعل آپ نے کیوں کیا؟ تو پھر اس فعل کی آپ نے کوئی علت بتا دی، کوئی وجہ بتا دی، کوئی سبب بتا دیا، کوئی ریزن ٹھہرا دیا، تو یہ ایک صورت بنی. تو تعریف لکھے جی جو شے فعل کی علت اور سبب واقع ہو اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. جیسے تادیباً این طفل را زدم.
میں نے اس لڑکے کو تعدیباً مارا ہے۔ اب جب سوال پیدا ہوتا تھا کہ بھئی یہ جو زدن ہے اس کا کیا مقصد کیا ہے، کیوں مارا ہے بچے کو، یہ فعل جو کیا ہے تو کیوں کیا ہے، تو اس کی علت اور سبب یہ بتایا کہ اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا ہے۔ تعدیباً این طفل رازدم، تو یہ مفعول لہو ہو گیا۔ دوسری مثال لکھیں جی، زید فخریہ انعام داد، زید نے بطور فخر انعام دیا۔ اب یہ جو فخریہ آیا ہے یہ مفعول لہو آ گیا، یعنی وجہ کہ انعام دینے کی وجہ کیا تھی، کوئی امتحان تو ایسا تھا نہیں کہ جس میں تو بس کہتے ہیں کہ یہ بطور فخریہ فخر ہے، ہمیں آپ پر فخر ہے، آپ فخر خاندان ہیں، فخر عوام ہیں، فخر علماء ہیں، اور مشہور صاحب فخر طلبہ ہے فارسی کے۔ ٹھیک ہو گئے جی؟ تو بس فارسی میں اسی طرح ہی ہے، تعدیباً یا یہ انداز جو ہے فخریہ، یعنی علت اور سبب اس میں واضح ہوتا ہے۔ گویا آپ اس میں جب ترجمہ کریں گے تو اس میں برائے، یعنی یہ لفظ اس میں مفہوم ان کا ہوگا برائے، بسبب یا بجہت۔ تو جب بجہت بولتے ہیں تو وہ تا کے نیچے زیر پڑھتے ہیں کہ بجہت ادب، یعنی این طفل رازدم بجہت ادب، بجہت ادب آموزی، یوں آپ کہہ سکتے ہیں، یا بسبب ادب آموزی، یا بنا بر بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، بنا بر ادب آموزی این طفل رازدم، یا بجہت فخر زید را انعام دادم، یا بسبب فخر زید را انعام دادم، یا بنا بر فخر زید را انعام دادم۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مفعول لہو جہاں واقع ہوتا ہے تو فارسی میں اس کا معنی پھر بجہت، بسبب، برائے، ہاں برائے کا استعمال ہم نے نہیں کیا، یعنی ان طفل زدم برائے تعدیب یا برائے ادب آموزی، تو یعنی کہ برائے، بجہت، بسبب، بنا بر کا معنی اس میں مفہوم ہو رہا ہو، سمجھ آ رہا ہو، تو یہ مفعول لہو ہوگا۔ اب مرکب مفید یا جملہ تامہ سے پہلے جو ہے نا جی، ایک چیز ہماری جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ہے گنتی، جو ہم نے سبق کے طور پر نہیں اس کو پڑھا۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں جی عدد اور معدود۔ تو فعل کے حوالے سے جو کچھ پہلے پڑھا تھا، کچھ یہ ضروری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، بس فعل سے ہماری جان جو ہے وہ فی الحال۔ اب اس میں جو طریقہ ہے، جو میرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پرانے اساتذہ قدماء کا یہی طریقہ ہے، پہلے جو ہے ایک سیٹ بنتا ہے گنتی میں۔ اچھا، عدد معدود کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں، تھوڑی سی تقریر اس کی کہ عدد کہتے ہیں گنتی کو، ٹھیک ہے جی، جو بھی آپ کر رہے ہیں، اور جس چیز کو گنا جاتا ہے وہ ہوتا ہے معدود۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی 100 روپیہ، تو 100 کے نیچے آپ خط کھینچ کے لکھیں عدد، اور روپیہ کے نیچے خط کھینچ کے لکھیں معدود۔ تو یہ عدد اور معدود مل کے ایک کلمہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا 100 روپیہ، تو اب 100 روپیہ کو ہم ایک کلمہ تسلیم کریں گے عدد معدود کی جہت سے۔
اور اگر ہم کہتے ہیں جی کہ 1000 روپیہ می خواہم، تو اب 1000 روپیہ تو ہو گیا عدد معدود، اور یہ ساتھ ہی بن گیا مفعول بھی، اور می خواہم فعل فاعل، کیونکہ اس میں خواہم میم جو ہے نا وہ فاعل ہو گیا نا، 1000 روپیہ می خواہم۔ تو ویسے تو یہ جو مرکب بنتا ہے، یہ ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں، یہ تو مرکب توصیفی بنا نا، کہ ایک عدد کی صفت بیان ہو گئی۔ 1000 روپیہ جب ہم نے کہا تو روپیہ کی وہ ایک صفت بیان ہو گئی اس کی، عدد معدود حقیقت میں جو ہے وہ، یعنی عدد جو ہے وہ صفت واقع ہوتا ہے، یعنی 1000 روپیہ ہم نے کہا تو روپیہ کی ایک صفت ظاہر ہوئی اور وہ ہے 1000۔ 100 روپیہ کہا تو روپیہ کی ایک صفت ظاہر ہوئی اور وہ ہے 100۔ تو گویا صفت موصوف کا اس کو مرکب توصیفی کہہ سکتے ہیں۔ تو صفت موصوف بھی مل کے تو ایک کلمہ ہی بنتا ہے۔ اب ہم کریں گے جی سب سے پہلے اس کے جو سیٹ بنائیں گے گنتی کے، تو پہلا سیٹ ہے جی آحاد، الف مدہ سے۔ آحاد کے آگے بریکٹ میں لکھیں جی نمبر 1 آحاد، اور بریکٹ میں لکھیں از یکتا نو۔ نو جو ہے نا، یہ جیسے نہ لکھتے ہیں نا، ایسی نو لکھتے ہیں، بس اس کے اوپر پیش کی حرکت آئے گی۔ از یکتا نو، یہ ہو گیا جی آحاد۔ دوسرے نمبر پر لکھیں جی عشرات، اور بریکٹ میں لکھیں از دا تا 90، نون واو دال 90، یہ 10 سے لے کر 90 تک۔ اس کو ہم بولتے ہیں اکائیاں، اور اس کو ہم بولتے ہیں دہائیاں۔ یہ بھی آپ اوبلیک ڈال کے لکھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آئے گا جی مئات، میم اور الف مدہ، مئات۔ اس کا بریکٹ میں لکھیں جی از صد تا 900، یعنی 100 سے 900 تک۔ اس کو ہم کہتے ہیں سینکڑے۔ یہ سینکڑے کہتے ہیں نا، یہ انداز اردو کا نہیں ہے، اس میں نون نہیں ہے اردو میں۔ چوتھے نمبر پر ہے جی الوف، الف کے اوپر بھی پیش ہے الوف۔ اس کا بریکٹ میں لکھیں جی از 1000 تا 9000۔ پانچویں نمبر پر ہے جی اشرات الالوف، یا اشرات الوف لکھ رہے، اشرات الوف۔ از 10,000 تا 90,000۔ چھٹے نمبر پر ہے جی لکوک، لکوک بھی پڑھ دیتے ہیں، لکوک بھی پڑھ دیتے ہیں، یہی کتے والا۔ آپ اس کو کتاب والا کہتے پھریں، ہے تو کتے والا ہی۔ از لک تا 9 لک۔ ساتویں نمبر پر ہے جی اشرات لکوک۔ یہ ہو گیا جی از 10 لک تا 90 لک، یعنی 10 لاکھ سے 90 لاکھ تک۔ آگے آ گیا جی آحاد یا آحاد کرور، کرور بھی پڑھ دیتے ہیں، کرور بھی پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا جی از کرور تا 9 کروڑ، یعنی از کرور، کرور تو یک ساتھ نہیں کہتے نا، کیونکہ ہوتا ہے جو کرور ہے،
از کرور تا 9 کرور یا کروڑ جو ہمارا سٹائل ہے. اس کے بعد ہے جی عشرات کروڑ. تو وہ شروع ہوگا جی از 10 کروڑ تا 90 کروڑ. آگے پھر جو ہے وہ عرب کا آ جاتا ہے، اور عرب کے بعد احاد عرب، عشرات عرب، احاد عرب، اس کے بعد یہ کرب کا شروع ہو جائے گا، اور کرب کے بعد نیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نیل کے بعد پدم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کو فی الحال رہنے دیں، اتنے ہمارے پاس پیسے کہاں سے ہیں. یہ تو ہم کوئی عوامی خدمت کا ہمارے اندر جذبہ ہو، ہم ایم این اے ایم بی اے بنے تو اس کے بعد کوئی اس قسم کی سبیل نکلے گی. موجودہ سسٹم میں، موجودہ کیا 47 سے لے کر ابھی تک یہی سسٹم چل رہا ہے. 71 کی جنگ کے بعد ان سب نے سوچا کہ اب اگر جنگ ہوگی تو وہ یہ جنگ ہوگی کہ کس نے کتنے زیادہ لوٹے. تو اب تک 71 کے بعد یہی جنگ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں. ہم خود نہیں چاہتے کہ اس میں کچھ چینج آئے. علماء اور مشائخ کا کیا کام تھا؟ شریعت کا نفاذ. ان کو لگا دیا گیا امن پہ، نہ چوروں کو چوری کرنے دو، ان کے پیچھے مت پڑو نہیں تو بدامنی ہوگی، امن سے چوری کرے. تو یہ جو اب ہمیں جو ہے نا جی، یہ مطلب ہے کہ جو احاد اور عشرات جو ہے نا، یہ تو بالکل یاد ہونے چاہیے. تو احاد میں آئے گا جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یعنی 9 تک آئے گا نا. تو آگے پھر دہائیاں شروع ہو جائیں گی. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. تو آپ بے شک لکھ بھی لیں دا، اس کے بعد آپ لکھیں گے جی بست. تو بے شک جہاں کوئی حرکت ضروری مناسب سمجھے وہاں لگاتے جائیں. پھر ہوگا جی سی. بے شک اسی کے نیچے خط کھینچ کے 10 20 30 ایسا لکھتے جائیں. پھر آئے گا جی چہل 40. اس کے بعد آئے گا جی 50 50. یہ 50 جو ہے یہ اردو میں تو 50 ہی ہے، یعنی کہ چے پر شد نہیں ہے، بغیر تشدید کے ہے. 50 غلط ہے، 50. کچھ کوئی ایک لہجہ کوئی ہوگا 50 کا، یا پھر پنجابی میں ہوگا، لیکن اردو میں 50 ہی چلتا ہے. آگے جی شست، شین صاد، شست 60. آگے جی ہفتاد 70. آگے جی ہشتاد 80. اور اس کے بعد ہے جی 90. اب جو دہائیاں ہیں نا جی، ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مطلوبہ دہائی لیں. مثلا مطلوب اب 11 12 پڑھنا چاہتے ہیں نا، تو مطلوبہ آپ کی جو دہائی ہے وہ بنے گی